السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ہماری ویڈیو کا مضمون نبوت کیا تھی، نبوت کے مقاصد کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انبیاء کو مبعوث فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے کون کون سی نسل چلی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نسل سے تھے، اور آپ کی ولادت کے وقت عربوں کی حالت کیا تھی، تو یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرے ارض پر آباد کیا ہے، تو تب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا جسے نبوت کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس لڑی کی سب سے پہلی کڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا اور زمین پر آباد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی نسل چلی اور یوں حضرت انسان اس دنیا پر آباد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے قومیں بنتی گئی، لوگ آتے رہے اور ان کے ساتھ ساتھ نیکی اور برائی کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ نیکی اور بدی، خیر و شر اپنا آپ دکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے اور برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا کرتے تھے جو کہ اکثر اسی قوم میں سے ہوتے تھے۔ ان کو انبیاء علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں برائی کا مادہ زیادہ ہوتا، جب بھی کسی قوم میں برائی پھیلتی، جب بھی کسی قوم میں کوئی شرانگیز آفت آتی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں اپنے برگزیدہ بندے کو مبعوث فرماتے اور جو ان کے لیے راہ نجات دکھاتا، جو ان کو صراط مستقیم دکھاتا، جو ان کو سیدھا رستہ دکھاتا، جو ان کو نیکی کی تلقین کرتا اور برائی سے روکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، بہت سے قومیں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے، لیکن یہ وہ بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا ذکر ہمیں تمام مقدس آسمانی کتابوں اور انسانی تاریخ میں مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بڑے بیٹے تھے اور ان کی بیوی ہاجرہ سے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا جو ان کے چھوٹے بیٹے تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام کی بطن سے تھے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 12 قبیلے بنے جو کہ بعد میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ بنی اسرائیل کا مسکن فلسطین تھا جو کہ بعد میں مصر، عراق، شام اور یہ دیگر انواع کے علاقوں میں پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا جن کی شروعات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ تو دوستو، بنی اسرائیل میں نبوت چلتی رہی اور بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، لیکن ہمارا مین جو ٹاپک ہے آج کا وہ بنی اسماعیل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت
اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں آباد فرمایا۔ مکہ ایک بے آب و گیا اور بنجر علاقہ تھا جو کہ فلسطین سے سینکڑوں میل دور تھا۔ وہاں نہ پانی کا انتظام تھا، نہ کھانے کا انتظام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے جہان پر فضیلت بخشنی تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر مکہ آ گئے۔ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر بہت اذیتیں اور سختیاں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کے لیے بندوبست کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک چشمہ جاری فرمایا جو کہ آج بھی جاری و ساری ہے، جس سے آج بھی دنیا سیراب ہوتی ہے، جسے آج آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گھر بنایا جو کہ خانہ کعبہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر تھا جو کہ روئے زمین پر بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر فرمائی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو پورے جہان پر فضیلت بخشی۔ دوستو، لوگ آتے رہے خانہ کعبہ کے اطراف میں اور مکہ میں آباد ہوتے رہے، اور یوں یہاں ایک پورے کا پورا قبیلہ آباد ہو گیا، جس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی بھی کی۔ محققین کے نزدیک بنی اسرائیل میں تو نبی مبعوث ہوتے رہے، رسول آتے رہے، نبوت چلتی رہی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بنی اسماعیل میں کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ محققین کہتے ہیں کہ یہ دورانیہ تقریباً 2500 سال کا تھا اور اس میں کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوا، واللہ عالم۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کتنی عظیم تھی، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے سارے انبیاء سے نوازا۔ دوستو، یہ ساری تیاری ہو رہی تھی اس انسان کی دنیا میں آنے کے لیے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کون و مقام بنائے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین بچائی، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے قریب عربوں کا حال بہت عجیب تھا۔ وہ ایک انتہائی عجیب حالت تھی عربوں کی۔ عرب انتہائی پسماندگی کے حالت میں تھے۔ عرب اپنی زوال کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ وہ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، وہ طرح طرح کی گناہوں میں مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا، خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا، بتوں سے مرادیں مانی جاتی تھی، اور ہر کام کے لیے ایک الگ بت خانہ کعبہ میں نصب تھا۔ عرب لڑائی جھگڑوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ ان کی انفرادی لڑائیاں اجتماعی جھگڑوں میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی، اور ایک انسان کی لڑائی پورے قبیلے کو بھگتنا پڑتی تھی۔ پورا قبیلہ اس لڑائی میں کود پڑتا تھا، جو کہ 100 سالوں تک جاری رہتی، اور اس کا اختتام کوئی نہ ہوتا۔ ہزاروں لاشیں بکھر جاتی، لیکن وہ دشمنی ختم نہیں ہوتی تھی۔ عرب لڑکیوں کو بہت معیوب سمجھتے تھے۔ لڑکی کا پیدا ہونا ان کے نزدیک بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم ان میں بہت زیادہ تھی۔ اکثر لوگوں کی جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن ان حالاتوں میں اللہ تعالیٰ نے عربوں کی قسمت پلٹنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے شہر مکہ میں مبعوث فرمایا، ان کی ولادت فرمائی۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عربوں کا جو زمانہ تھا وہ زمانے جاہلیت کے دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عرب اپنی انتہائی پستی کو پہنچ چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا
اور جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، اس عظیم انسان کی ولادت باسعادت سے سرزمین عرب کو شرف بخشا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک راہ نجات، ایک وسیلہ نجات، ایک سرچشمہ ہدایت، ایک معلم، ایک مضبوط شریعت، ایک مشعل راہ اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین اور مثالی نمونہ پیش کرنے والی شخصیت سے نوازا، جسے امام المرسلین کہا جاتا ہے، جسے خاتم النبیین کہتے ہیں، جسے رؤوف و رحیم کا لقب ملا، جسے مزمل و مدثر کا لقب ملا، جس کا نام احمد مجتبیٰ ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت قریش کے حالات کیا تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زندگی کیسے گزاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کون کون سی تکلیفیں برداشت کی اور پورے عرب میں دین اسلام کیسے پھیلا؟ یہ سب جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمیں سپورٹ کرے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔